الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا قیل لهم فی الارض إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وقالوا إنما نحن مسلمون ألا هم المفسدون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله وصدق رسوله العظيم. میرا عزیز دوستو، وقت بھی بہت تنگ ہے. میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، تو اس کے بعد عزیزم بانی محترم مولانا باری محمد اسحاق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں صدارت کے بالکل اہل نہیں ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھ سے بڑے بڑے اکابرین یہاں پر موجود ہیں، لیکن پھر بھی میں عزیزم نے کہ مجھے صدر کے لیے انتخاب فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. بعد میں ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرا عزیز دوستو، اصل بات یہ ہے کہ میں مقرر تو نہیں ہوں. اب جیسا کہ اشعار میں مولانا نے کہا بے واحد بے مثال مقرر، ایسا تو میں مقرر نہیں ہوں، مگر مدرس ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مقرر تو نہیں ہوں، مگر چند باتیں کہہ سکتا ہوں. اس لیے میرا عزیز، جب میں یہاں پر مدرسے میں پہنچا، یہاں پر پروگرام وغیرہ سنا، واقعی ہمارے شاگردوں پر مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ مولانا اسحاق صاحب میرے شاگرد ہیں، اور اسی طرح اور دو اساتذہ یہاں کے مداہر العلوم میں پڑھے ہوئے ہیں، ہمارے شاگردوں میں سے ہی. واقعی میرا عزیز دوستو، بہت زیادہ جو فخر محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے کم مدت کے اندر، کم فرصت کے اندر ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی جو ترقی کی ہے. واقعی میرا عزیز دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے. سب سے پہلے تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے، اور اس کے بعد بستی والوں کا تعاون، آپ لوگوں کی مدد سے انہوں نے جو ہے ترقی کی ہے. واقعی دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ترقیات سے نوازے، اور اس مدرسے کو ترقیات سے نوازے. اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے. یہ نونہال معصوم بچے نے جو تقریر کی ہے، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ان لوگوں کی محنت سے یہی طلبہ آئندہ حافظ قرآن بن کر نکلیں گے، عالم دین بن کر نکلیں گے، داعی اسلام بن کر نکلیں گے، ساری امت کے لیے فائدہ پہنچانے والے بن کر نکلیں گے. ہم دعا کرتے ہیں. میرا عزیز دوستو، آخر میں جب ہم سفر آ رہے تھے، ہمارا عزیز مولانا لقمان صاحب نے مجھ سے پوچھا کیا حضرت تقریر تیار کر لیے کیا؟ میں نے تو کہا کہ مجھے صرف صدارت کے لیے کہیں، تقریر کے لیے تو نہیں کہے ہیں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ صدارتی خطاب تو ہونا ہی چاہیے. تو میں نے سوچا، اسی وقت ان سے کہا جب جاؤں گا، جب کچھ ماحول دیکھوں گا، اس وقت جو بات مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ڈال دے گا وہ کہہ دوں گا، کیونکہ میں مقرر تو نہیں ہوں. اس لیے میرا عزیز دوستو، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، جیسا کہ حضرت والا دامت برکاتہم نے بھی عرض کیا کہ علماء سے رابطہ رکھو، اور علماء سے تعلقات رکھو، اور علماء سے مسائل پوچھو. فرعون اور قارون کی اولاد کے سلسلے میں مت پوچھو، جیسا کہ حضرت نے فرمایا. تو اس لیے میرا عزیز دوستو، مجھے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، جو کئی مجلسوں میں میں بھی شریک ہوتا ہوں، اور وہاں پر ایک چیز جو ہے ہم کو نظر آتی ہے، دل کو بہت زیادہ جو ہے کھٹکتی ہے، دل کو بہت زیادہ جو ہے افسوس ہوتا ہے. آرام سے ہمارے کم فہم لوگ یہ کہہ کر اس کو ٹال دیتے ہیں کہ عموم بلوا ہے، یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ یہ عموم بلوا ہے، اس میں تو فائدہ ہی ہے. اس لیے میں سسپنس میں رکھ کر بعد میں آ کر وہ بند کرتا ہوں.
یہ کہہ دیتے ہیں بھائی یہ عموم بلوا ہے تو اس میں کیا حرج ہے، اس کی وجہ سے جو ہے دین کی اشاعت ہوتی ہے اور دین کی تبلیغ ہوتی ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور غیر مسلموں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے۔ یہاں دیکھیے بعض علماء بھی یہ اس قاعدے کو عموم بلوا جو علت فقہ ہمارا حضرات فقہ اکرام نے جو علت بنائی ہے تو اس علت کا جو ہے سہارا لیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ عموم بلوا ہے۔ آج کل جو ہے اس کا جو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور جماعت اور عدم جماعت حلال حرام کی کوئی بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور اسی طرح سے اور عرب ممالک کو بھی میرا یہ دوستو تو اپنا سپورٹ میں لے لیتے ہیں کہ عرب ممالک میں ہی ایسا ہوتا ہے تو ہمارے لیے کیا بات ہے، ہم اس کے ذریعے سے دینی اشاعت کر سکتے ہیں، دینی تبلیغ ہو سکتی ہے۔ تو میرا یہ دوستو اس پر مجھے بات آنے کے بعد مجھے یہ بات ذہن میں آئی کہ عموم بلوا پر ہی آج کچھ مسئلہ ایک اہم مسئلے کی طرف آپ لوگوں کو بتاتا چلے جاؤں۔ میرا عزیز دوستو علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ الاشباح والنظائر کے اندر ایک فقہی قاعدہ بیان کیے ہیں، الضرورات تبیح المحظورات۔ تو اس الضرورات تبیح المحظورات یعنی ضرورتوں کی وجہ سے مباح ضروری چیزیں ممنوع چیزوں کو مباح کر دیتے ہیں۔ مطلب ایک انسان کوئی پریشانی آ گئی، کوئی موٹی باتوں میں بھی میں آتا ہوں، کوئی پریشانی ہو گئی، کوئی تکلیف اس کو آ کر کیا ہے ہو گئی ہے، ایسی صورت میں ایک حرام کام ہے، وہ حرام کام کرنے سے ہی اس کی جان بچ سکتی ہے، یہ ہلاکت سے بچ سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ ممنوع یعنی روکی ہوئی چیز حرام چیز کا آدمی ارتکاب کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے جو ہمارے حضرات فقہ اکرام نے امت کو گناہوں سے بچانے کے لیے ایک فقہی ضابطہ جو ہے بنائی۔ تو اس قاعدے کے تحت میں علامہ حموی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرماتے ہیں کہ یہ قاعدہ جو ہے کہ 7 مراتب ہیں، اس لیے کہ بعض علماء اکرام بھی اکثر موجود ہیں، اس لیے اس پر میں یہ باتیں بھی چند مختصر طور پر بیان کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ حموی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں تو اس قاعدے کے جو ہے 7 مراتب ہیں، 7 مراتب ہیں۔ نمبر 1 ضرورت، نمبر 2 حاجت، نمبر 3 منفعت، نمبر 4 زینت، نمبر 5 فضول۔ تو اس کے بعد علامہ حموی رحمۃ اللہ علیہ تفصیل کے ساتھ اس کی تشریح کرتے ہوئے جو عموم بلوا جس کو ہم پکڑ رکھے ہیں وہاں لا کر جو ہے فٹ کرتے ہیں۔ عموم بلوا یعنی عموم بلوا کا مطلب یہ ہے کہ جس میں اکثر لوگ مبتلا، کیونکہ عموم بلوا اب ہم لوگ نہیں جانتے ہیں اس لیے کہتا ہوں عموم بلوا کا مطلب یہ ہے کہ اکثر لوگ جس کام میں مشغول ہیں، مثال ایک بستی میں 100 آدمی ہیں، 50 سے زائد آدمی وہ کاموں میں مشغول رہتے ہیں، وہ کام جو ہے کرتے رہتے ہیں، تو چلو کہ اکثر لوگ کرتے ہیں، مجاننے کے اعتبار سے یہ کام جائز ہونا چاہیے، یہ عموم بلوا ہے۔ تو اس کے بعد علامہ حموی رحمۃ اللہ علیہ تفصیل کے ساتھ اس قاعدے پر ان 5 مراتب پر روشنی ڈالتے ہوئے بیان فرماتے ہیں بھئی ضرورت بمعنی اضطرار، ضرورت بمعنی اضطرار یعنی ممنوع چیز کا ارتکاب اتنا ناگزیر ہو جائے، ممنوع چیز کا ارتکاب اتنا ناگزیر ہو جائے، اس ممنوع چیز کے ارتکاب کے بغیر جان کا خطرہ، جان ہلاکت میں پڑ جائے کہ وہ انسان بچ نہیں سکتا ہو، تو ایسی مجبوری، ایسی ایک پریشانی جو آ گئی ہے کہ وہ ممنوع چیز، حرام چیز اگر میں کروں گا تبھی میری جان بچے گی، اس کو کہتے ہیں ضرورت بمعنی اضطرار۔ دوسری چیز ہے ضرورت بمعنی حاجت، ضرورت بمعنی حاجت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے وہ ممنوع چیز کا ارتکاب کرنے سے جان کو خطرے میں نہیں پڑتی ہے، ہلاکت کا اندیشہ تو نہیں ہے، لیکن حلال چیز پر، جائز چیز پر عمل کرنے میں مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ایسی صورت میں وہ ممنوع حرام چیز کا ارتکاب کرنا، اس کو کہتے ہیں ضرورت بمعنی
حاجت. اور تیسری چیز ہے ضرورت بمعنی منفعت. ضرورت بمعنی منفعت کہ ضرورت کی وجہ سے کسی ایسی ممنوع چیز کا ارتکاب کرنا جس کی وجہ سے نہ جان ہلاکت میں ہے نہ مشقت ہے. حلال چیز پر عمل کرنے سے ہلاکت بھی نہیں ہوتی ہے اور مشقت بھی نہیں ہے جائز چیز پر عمل کرنے سے. صرف اپنی دل کی خواہش کی تکمیل مقصود کے لیے کرتا ہے. اپنے دل کی خواہش کے تکمیل مقصود کے لیے کرتا ہے. یہ ہے ضرورت بمعنی منفعت. تیسری چیز ہے چوتھی چیز ہے ضرورت بمعنی زینت. یعنی صرف زیب و زینت کے لیے کسی ممنوع چیز کا ارتکاب کرنا. زیب و زینت کے لیے کسی ممنوع چیز کا ارتکاب کرنا. پانچواں مرتبہ ہے ضرورت بمعنی فضول. یعنی فضول خرچی کے لیے ضرورت کا اظہار کرنا. شریعت کے اندر تو فضول خرچی حرام ہے, یہ فضول خرچہ ہے, لیکن کہنا کہ آج کے زمانے میں یہ ضرورت ہے. تو فضول خرچی کے لیے ضرورت کا اظہار کرنا اور محض توسع کے لیے اور مشتبہ چیزوں کو جو ہے اختیار کرنا, شبہ کی چیزوں کو اختیار کرنا. میرے عزیز دوستو, یہ جو ہے علامہ حمدی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. آخر یہ عموم بلوا کی وجہ سے حرام چیز کا ارتکاب کر سکتے ہیں, ممنوع چیز کا ارتکاب کر سکتے ہیں. تو یہ علت علماء نے حضرات فقہاء نے وہاں پر نکالی ہے جہاں پر نص قطعی نہ ہو, قرآن اور حدیث قطعیہ سے ثابت نہ ہو, وہاں پر عموم بلوا کا جو ہے اعتبار کر سکتے ہیں. یہ عموم بلوا کو علت قرار دے کر عمل کر سکتے ہیں. تو یہ عموم بلوا ضرورت بمعنی اضطرار میں ہی داخل ہوگی. ضرورت بمعنی اضطرار میں کہ اسے جان کا خطرہ ہو گیا ہے, جان کا خطرہ ہے, خدشہ ہے, انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے. تو ایسی چیزوں میں عموم بلوا ضرورت بمعنی اضطرار میں داخل ہوتی ہے. ضرورت بمعنی اضطرار میں عموم بلوا داخل نہیں ہے. سبق لسان ہو گیا. تو عموم بلوا ضرورت بمعنی اضطرار میں داخل نہیں ہے. صرف فقہاء کرام حضرات فقہاء بیان فرماتے ہیں جو چیزیں امر اجتہادی ہیں جو فقہاء کرام نے جو ہے بیان کیے ہیں مسائل, تو ایسی جگہوں میں عموم بلوا کا شمار ہوتا ہے. عموم بلوا کی علت قرار دے کر حضرات فقہاء کرام نے امت کی آسانی کے لیے, امت کی تسہیل کے لیے تو یہ عموم بلوا کی علت نکالی ہے. لیکن میرا عزیز دوستو, عموم بلوا یہ نص قطعی میں بالکل عموم بلوا کا اعتبار نہیں ہوگا. تو اس کی تائید تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آخر زمانہ ایسا آئے گا کوئی آدمی آخری زمانے میں سود اتنا عام ہوگا کم از کم ہر انسان اس کی زبان سے ضرور جو ہے متاثر ہوگا. میرا عزیز دوستو, آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر سودی کاروبار, سودی لین دین عام ہو چکا ہے, عموم بلوا ہے. اچھے دیندار لوگ بھی اس میں مبتلا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میں کسی کو غلط نہیں بول رہا ہوں کہ آج کا ماحول ہے میرا عزیز دوستو, اچھے لوگ سودی کاروبار میں مشغول ہیں. کم از کم سود دیتے تو نہیں, لیکن سود دینے والے تو بہت زیادہ ہیں. مسلمانوں میں سود دینے والے بہت زیادہ ہیں. یہ عموم بلوا ہے. کیا عموم بلوا کی وجہ سے سود جائز قرار دے دیں گے؟ نہیں میرا عزیز دوستو, کیونکہ سود کی حرمت قرآن سے ثابت ہے, نص قطعی سے ثابت ہے.
قطعی سے ثابت ہے، تو اس میں عموم بلوا کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اب ان تمہید کے بعد میں اہم چیز کی طرف آتا ہوں میرا عزیز دوستو۔ آج جو بہت سارے لوگ عموم بلوا کے نام سے یہ تصویر کشی کے اندر مبتلا ہیں، میرا عزیز دوستو اللہ ہماری اسلام حفاظت فرمائی۔ تصویر کشی کا حرام ہونا نص قطعی سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے کہ ہمارے تمام چھپائی کام اور موجودہ ارباب افتاء تمام جو ہے بالاتفاق جو ہے یہ فتویٰ دیے ہیں تصویر کشی کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اس میں عموم بلوا کا بہانہ لے کر، عموم بلوا کو بہانہ لے کر کہ آسمان ابتلاء عام ہے، دینی مجالس کے اندر جو تصویر کشی ہو رہی ہے، ویڈیو پکڑا جا رہا ہے، مدارس کے پروگراموں میں پکڑا جا رہا ہے، علماء کی مجلس کو پکڑا جا رہا ہے، میرا عزیز دوستو یہ ہرگز کسی بھی اعتبار سے جو ہے جائز نہیں ہے۔ تو عموم بلوا کے بہانے سے یہ تو بہت عام ہو چکا ہے یہ اس طرح سے کہنا۔ تو اسی طرح سے خاص طور پر جیسا کہ بہت ساری جگہوں میں ہوتا ہے کہ دینی مجلسوں کے اندر مذکورات کو بھی بلایا جاتا ہے اور مذکورات کے لیے الگ اسکرین رکھ کر اور مردوں کے پورے پروگرام کو بتایا جاتا ہے، میرا عزیز دوستو یہ بھی شریعت کے اعتبار سے بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ میرا عزیز دوستو یہ جو مدارس جو قائم ہیں یہ مدارس دین کی اشاعت کے لیے قائم ہیں، دین کی تبلیغ کے لیے قائم ہیں، تو ایسے مدارس کے اندر ایسی مدارس کے دینی مجلسوں میں تو اس جیسی حرکتوں کا ہم ارتکاب کرنا میرا عزیز دوستو یہ ہمارے شان کے خلاف ہے، یہ ہمارے شریعت کے شان کے خلاف تو الگ درکنار ہے، یہ تو شریعت کی خلاف ہے، فتوے کے خلاف ہے۔ اس لیے میرا عزیز دوستو یہ تصویر کشی کے سلسلے میں احادیث کے اندر سخت سے سخت جو ہے وعیدیں آئی ہیں، جیسے متفق علیہ روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، لوگوں میں سب سے زیادہ عذاب والے قیامت کے دن المصورون تصویر کشی کرنے والے ہوں گے۔ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المصورون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کشی کرنے والوں پر جو لعنت فرمائی ہے۔ میرا عزیز دوستو اور بہت سارا احادیث ہے، میں اسی پر اپنی بات کو جو ہے ختم کرتا ہوں۔ اس لیے میرا عزیز دوستو جب سے یہ موبائل کی بیماری ہمارے ہاتھوں میں آئی تو اس تصویر کشی کی نفرت ہی میرا عزیز دوستو نکل چکی ہے، بالکل نکل چکی ہے، یہاں تک کہ بعض خواص سے بھی جو ہے نکل چکی ہے، بعض خواص سے بھی نکل چکی ہے، لیکن تصویر کشی میرا عزیز دوستو سخت حرام ہے۔ یہ عموم بلوا کی وجہ سے یہ نص قطعی سے ثابت ہے، ہرگز جو ہے کیا ہے اس کا جواز کا فتویٰ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ 8 دن پہلے ہی ہمارے مدرسے میں مدرسے میں پروگرام ہوا، میں نے بھی گیا تھا، مولانا محمد صاحب وغیرہ بھی تھے، تو وہاں پر باقاعدہ جو یوٹیوب رکھ کر ڈائریکٹ جو ریلے کر رہا ہے، پوچھا یہ جائز ہے؟ تو ایک عالم صاحب جو ہے کہ عموم بلوا ہے، میں بولا عموم بلوا بھی اس کی اجازت نہیں دے رہا، ٹھیک ہے عموم بلوا ہر چیز کے لیے اجازت دے دے گا۔ اب مثال کے طور پر ایک مسئلہ ہے، عموم بلوا کی وجہ سے فقہاء کرام جائز قرار دیتے ہیں، مثال کے طور پر بارش زیادہ ہو گئی، راستے میں آ کر جو ہے کیچڑ ہے، وہ بارش کا پانی ہے، کیچڑ بھی ہے، ساتھ میں کچھ گندگی وغیرہ بھی مل گئی ہے، اب اسی راستے سے نماز کے لیے آنا جانا ہوتا ہے، اگر وہ یہ اگر عموم بلوا کہہ سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں اپنے کپڑوں کو بچا کر جانا جو مشکل ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت کیچڑ لگ بھی جائے، آپ جا کر نماز پڑھ لیں گے، نماز جائز ہو جائے گی۔ تو میرا عزیز دوستو قرآن حدیث سے جو چیزیں قطعی دلائل کے ذریعے سے جو چیزیں حرام ہیں تو اس میں عموم بلوا اکثر لوگ نے 100% لوگ بھی وہ حرام کا ارتکاب کریں گے، جواز کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ جو مدینے میں ریلے ہو رہا ہے، مکے میں ریلے ہو رہا ہے، یہ جواز کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے قرآن اور حدیث میں کیا ہے، قرآن اور حدیث کے اندر کیا ہے، کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز حلال ہے، یہ جان کر میرا عزیز دوست عمل کرنا ہے۔ کہ جیسا کہ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں بھئی حرام کی وجہ سے، حرام کے ارتکاب سے دین کی صحیح تعلیم آپ ہرگز نہیں پہنچا سکتے، دین کی صحیح اشاعت
ہرگز جو ہے آخر کیا ہے نہیں ہو سکتی ہے.